انشاءاللہ باقی تقریب بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ آج آپ کو صرف چند اشعار سناؤ اور پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ سارا مہینہ تو ہم نصیحت کرتے رہے ہیں اور گلا ہمارا بھی جواب دے چکا ہے، اور جو میرے احباب، دوست، بھائی، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں سنتی رہی ہیں، پورا مہینہ خلاصہ سنتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا، بیٹھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو چند ایک اشعار ہیں۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، تو اسی مناسبت سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے۔ تو جو میرے پیغمبر سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ قرآن کریم کو کھولے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق جو تھا وہ قرآن کریم ہے۔ کوئی چاہتا ہے میرے محبوب سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، وہ آئے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کو سیکھے۔ ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا تو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، تم سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے سپاروں میں، تجھ کو بتا دیں گے جنت کسے کہتے ہیں،
یہ قرآن کریم کی عظمت کے ساتھ بھی ہے یہ نعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی اس میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن کو پڑھیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیے۔ تو سامعین محترم، یہ آج کا ہمارا پروگرام ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد دعا کروائیں گے، اجتماعی دعا۔ اس سے پہلے چند ایک انعامات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے محترم جناب قاری حسنین احمد صاحب کی بھی خدمت کریں گے، ان کے سامع کی بھی خدمت کریں گے، اور اس ادارے میں تمام بچوں کی کھانا پکانے میں خدمت کرنے والے ہمارے بھائی خوشی محمد صاحب، ان کی خدمت بھی کریں گے۔ اور تمام رمضان میں اور پورا سال رمضان کے علاوہ بھی یہاں ان بچوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والے ہمارے ممتاز بھائی، ان کی بھی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خدمت کرنے والوں کی اس قربانی کو، اس سعی اور کوشش کو اور اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، جس میں کسی انسان کو نیچا کرنا یا کسی پر روب اور دبدبا بنانا قطعی طور پر ایسی سوچ نہیں ہے۔ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، میرا رب اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرماتا ہے اور اس کا نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے محترم جناب قاری حسنین احمد صاحب تشریف لائے، کدھر ہے جی؟ ماشاءاللہ، اور بھی کسی نے خدمت کرنی ہے قاری صاحب کی تو دل کھول کر سکتا ہے۔ بھائی ممتاز صاحب کدھر ہیں؟ اندر بھی ایک سوٹ پڑا ہے، وہ جڑا پیکنگ والا سوٹ ہے وہ بھی دے دو۔ درمان صاحب آؤ جی ادھر، آ جاؤ۔ ملک انور صاحب کتنے نے؟ اینا ہو گیا کہ ذرا ملک صاحب آئیو کہ آئیو۔ یارو ذرا تھوڑے کرو یہ کہ نام کا حساب تو آ دیئے نا، بڑی دوروں جی آندے رہے پورے رمضان کے اندر رہے ماشاءاللہ۔ میاں مسعود صاحب کی تھے، میاں طارق مسعود صاحب آئیو جی، آ گیا تھوڑا ٹائم۔ اے پھڑو جی ملک صاحب، اے قاری صاحب دو میاں صاحب اینا دے سر تے باندھ دے ملک صاحب تشریف ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
محبت کو قبول و منظور فرمائے. جی آپ انشاءاللہ وزیرین کے سامنے تھے. ان کے سامنے ہیں بھائی عادل صاحب. عادل کی طرح حافظ عادل آجو بیٹے. ڈاکٹر صاحب کتنے ہیں؟ اس بیٹے نے قاری صاحب کے سامنے تھے. لقمہ دینے والے یہ بیٹا تھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. آج یہ تقریب کوئی معمولی تقریب نہیں ہے, بہت بڑی تقریب ہے. الحمدللہ بھائی ممتاز صاحب. یہ ماشاءاللہ ہمارے بچوں کے نگران ہیں, ادارے کی دیکھ بھال کرتے ہیں. پورے رمضان کی یہ ہماری پیچھے سیکیورٹی بھی کرتے رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور ان بھائیوں کی محبت کو قبول کرے. یہ خوشی محمد صاحب کی تھے. جی گوہر صاحب جی. بھائی عطاءاللہ صاحب کتنے ہیں؟ آگے آؤ جی. میاں صاحب ادھر آؤ. ادھر آگے آؤ جی. آپ آئیے نام بنو سے. آئیو آئیو بھائی ادھر میں صاحب ادھر آؤ. آئیو آئیو مرزا صاحب کو باندھو. صاحب بڑا سارا سیتے بننا ہے. لو جی اے ماشاءاللہ بنو گفٹ میں دے رہے بھائی جان ایوب صاحب. اللہ تعالیٰ فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں دی مقدم قبول کرے. اے سارے اپنے بچیاں واسطے انہوں نے کوشش کی ہے اور الحمدللہ بیٹیاں واسطے بیٹیاں واسطے سارے واسطے انہوں نے کوشش کی. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. جی کون ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. قاری صاحب میرے واسطے انعام لے کے آئے.
गिफ्ट लے के आए, अल्लाह ताला कबूल करे माशाअल्लाह। कोई छोड़ लिया है ना, अल्लाह कबूल करे। मैं यहाँ अपने अहले इलाका के लिए, नमाजियों के लिए और अपनी बुजुर्ग माओं, बहनों, बेटियों के लिए खुशी की बात करने लगा। ये अदारा यहाँ मैं जब आया था उस वक्त बिल्कुल मैं नौजवान था। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह 43 प्लस हो गई। 22वां साल है मुझे यहाँ अल्लाह के घर में खिदमत करते हुए, और इन 22 सालों से सैकड़ों तुलाबाए कराम मुझसे हिफ्ज़ करके गए हैं। ये कारी साहब इसी अदारे में अब उस्ताद हैं और ये मेरे ही शागिर्द हैं, इस अदारे से ही पढ़ कर गए। और इस तरह इनके 20 साथी हैं जिन्होंने इस साल रमजान मुबारक में कुरान करीम की मंजर सुनाई है, नमाज तरावी पढ़ाई है। ये तमाम इलाके वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस इलाके से पढ़कर जाने वाले वो स्टूडेंट जो यहाँ रात को भी बेदार होते हैं, दिन को भी पढ़ते हैं, हर वक्त क़ाल अल्लाह में लगे रहते हैं, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, आज मुल्क में और बरूने ममालिक में वो दीनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कल मैं यहाँ एक हमारा बेटा हाफिज बिलाल खालिद, उसका तकमील कुरान था, वहाँ गया हुआ था जामे मस्जिद आयशा सकीना में, तो वहाँ मैं उसकी तकरीब में शामिल हुआ। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 2 दर्जन से ज्यादा मेरे स्टूडेंट इस अदारे से पढ़े हुए आपके बच्चे मुल्क में मुख्तलिफ जगह पर अल्लाह के फजल से नमाज तरावी पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एजाज और खुशी के लिए है। ये खुशी है इस सारे मोहल्ले के लिए और खुसूसन उनके लिए जो यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, जो इन बच्चों से मोहब्बत करते हैं, इनकी देखभाल, इनकी जरूरियात का ख्याल करते हैं। उसमें माएँ भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तो अभी मैं बेटियों के लिए ऐलान करने लगा हूँ। सबसे पहले मेरी वो बेटियां जिन्होंने परसों नाज़रातुल कुरान ने तर्जुमातुल कुरान पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे इस मादी दौर में और इस गैर गुजरे दौर में जहाँ हर बंदे को नफ्सा नफ्सी का आलिम है, हर बंदा चाहता है कि मैं कुछ पढ़ के बन जाऊं, ऐसे माहौल में मेरी ये बेटियां अल्लाह के फजल से कॉलेज भी जा रही हैं, उससे पहले स्कूल में भी जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपना कुरान करीम भी तर्जुमे के साथ मुकम्मल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन बेटियों को अपने दीन इस्लाम का दाइया बना दे, आलिमा बना दे, हाफिजा बना दे और इनके अंग अंग और इनके एक एक कदम में अल्लाह ताला अपने दीन की मोहब्बत को पैदा फरमा दे। और इंशाल्लाह ये सिलसिला बंद नहीं हुआ, जारी और सारी है अल्लाह के फजल से। और इन बच्चियों ने मेरी घरवाली के पास, तूबा की वालदा के पास आकर यहाँ कुरान करीम तर्जुमे के साथ पढ़ा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम, मैं फिर वही बात दोहराने लगा हूँ, इस मोहल्ले के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। और फिर जितने लोग इसके साथ अटैच हैं, इस अदारे के साथ, मस्जिद के साथ, मदरसे के साथ, वो हमसाए हैं, वो सामने वाले हैं, वो पीछे वाले हैं, कोई भी है, कोई दूर से आकर इसके साथ अटैच है, यकीनन मेरा रब हर अमल का अजर उनको भी अता फरमाएगा। और सबसे बढ़कर ये सदका जारिया है, मोहतरम जनाब हाजी मिर्जा रशीद साहब वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन ये मरकज उनके लिए अब भी, जिसमें दिन रात कुरान पढ़ा जाता है। आओ जिंदगी में अगर असल और हकीकी लज्जत सीखना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, तो अपनी जिंदगी में ऐसा अमल कर जाओ, जाने के बाद लोग वो काम करते रहे और आपको कब्र में भी अल्लाह ताला उसका अजर और सिला अता फरमाता रहे। तो ये मेरी 3 बेटियां हैं जिन्होंने तर्जुमातुल कुरान मुकम्मल किया है। कितनी खुशी की बात है। मुझे मेरे घर वाले बता रहे थे कि जिस दिन उन बेटियों का ये आखिरी सूरतें थी ना, आखिरी 2 सूरतें थी, तो वो रो रही थी और साथ कह रही थी समझ नहीं आ रही कि हमें अजीब सी किस्म की खुशी भी है और हमें खुशी भी है और हमारे आंसू भी निकल रहे हैं कि हम और कुरान करीम का तर्जुमा ये अल्लाह की मदद के बगैर और उसके फजल के बगैर ये काम नहीं हो सकता। कुरान वही है जिस
اس کو ہم نے پڑھا اور سیکھا، سمجھا کہ میرے رب نے اس میں پیغام کیا دیا ہے، وہی قرآن ہے۔ آؤ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، اس کو ناظرہ سیکھیں، ترجمے کے ساتھ سیکھیں، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی رونق کو اور اس کے عمل کو ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور اس کی نعمتوں سے اور اس کی خوشیوں سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جی بیٹی ان کو انعام دیں گی ہاجرہ بھی، باجی ہاجرہ ادھر اوپر ہی ہیں، وہ رمشا لیاقت پہلی بیٹی ہے، رمشا لیاقت، اور اس کو انشاءاللہ وزید ایک سوٹ دیا جائے گا۔ ہم جو اس نے پڑھا ہے سیکھا ہے انشاءاللہ جو عمل کرے گی اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، یہ ایک خوشی ہے، ایک یادگار ہے، اور اس لیے ہے کہ اس بیٹی نے اللہ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ رمشا لیاقت، اور دوسری بیٹی ہے عائشہ ریاست، ڈاکٹر ریاست صاحب کی بیٹی ہے ماشاءاللہ، اس نے بھی ترجمے کے ساتھ قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ ان کے ساتھ اور بھی بیٹیاں ہیں جو ابھی پڑھ رہی ہیں، تو انشاءاللہ جب وہ بھی مکمل کریں گے اللہ کے حکم سے ان کو بھی انعام دیں گے، گفٹ دیں گے انشاءاللہ۔ تو دوسرے نمبر پر عائشہ ریاست، تیسرے نمبر پر آمنہ لیاقت، یہ حاجی لیاقت صاحب کی بیٹی ہے۔ ان تینوں بیٹیوں نے ترجمہ القرآن مکمل کیا ہے۔ ہم جی بیٹے کس کا؟ اچھا، تو ایک انعام جو ہے ان کی ٹیچر صاحبہ کے لیے، باجی کے لیے بھی ہے، ام طوبہ، ان کے لیے بھی ایک سوٹ ہے جی، یہ ان کو دے دیں۔ اور یہ انعام جو ہے یہ اوپر آئی ہیں ماجی رانجی صاحبہ، بابر کی والدہ ادھر موجود ہوں گی، تو یہ انعام ان کو دیں اور وہ طوبہ کے ابھی کو یہ گفٹ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے عمل میں برکت نازل فرمائے، عمر میں برکت نازل فرمائے جی۔ اس کے بعد ہے ہماری وہ بچیاں جو ابھی ترجمہ القرآن پڑھ رہی ہیں، ان کے لیے چادروں کا گفٹ ہے، اور باجی فوزیہ اوپر ام طوبہ کے ساتھ مل کر وہ ترجمہ القرآن، ایک ہماری بیٹی ہے اس نے معافیہ یعقوب، اس نے 19 پارے ماشاءاللہ ترجمے سے پڑھ لیے الحمدللہ، اور دوسری بیٹی ہے فاطمہ ابراہیم، اس کے 6 پارے ہو چکے ہیں، اس کو بھی چادر دی جائے۔ اور اس کے بعد ہے مناہل لیاقت، اس کے 5 پارے ماشاءاللہ ہو گئے، اور یہ بیٹی بالکل چھوٹی عمر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن دیا ہے، اللہ نے ایسا ذہن کھولا ہے کہ جو لفظ پڑھ لیتی ہے اللہ کے حکم سے وہ بھولتا ہی نہیں۔ تو مناہل لیاقت اس کے 5 پارے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ربیہ طارق، حاجی طارق صاحب کی بیٹی، اس کے بھی ماشاءاللہ 5 پارے ہو گئے ہیں، اور 5ویں بیٹی جو ابھی ترجمہ القرآن پڑھ رہی ہے آمنہ ابراہیم، اس کے 2 پارے ہو گئے ہیں۔ باجی فوزیہ صاحبہ ان کو چادروں کا ایک گفٹ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ کے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہو، ہمارے اس ادارے میں میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا ایک موقع پر کہ ہماری ایک ایسی ماں ہے جس کی عمر قریباً 80 سال کے لگ بھگ ہے۔ کتنے سال کی؟ اس عمر میں انہوں نے سورت یاسین بھی زبانی یاد کی ہے۔ کون سی سورت؟ سورت یاسین۔ سورت واقعہ بھی زبانی یاد کی ہے، سورت رحمان بھی زبانی یاد کی ہے، سورت ملک بھی زبانی یاد کی ہے۔ یہ بغیر اللہ کی مدد سے اور بندے کے اندر شوق کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو ماشاءاللہ ان کے لیے بھی ایک چادر ہے، ماں جی رضیہ، زوجہ دوست محمد، بھائی ممتاز صاحب کی والدہ ماجدہ ہیں، اور بڑے عرصے سے یہ لگی ہیں، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کر کے یہ یاد کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور پھر چلتے پھرتے کو ہر وقت پڑھتے رہنا، یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری ہماری بزرگ خاتون ماں جی مسرت صاحبہ، انہوں نے بھی ماشاءاللہ کل یا پرسوں اپنا نازلۃ القرآن جو ہے وہ سنا کے مکمل کر دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی بزرگ خاتون ہے، چاچی نانی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ میری دوسری ماں بہنوں کے لیے پیغام ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں وقت نکال کر قرآن نہیں نہ سیکھتے، سمجھو آپ کے اندر جتنی بھی صلاحیت ہے نا، ان کی کوئی حکومت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ قرآن سیکھو، سکھاؤ۔ کسی بھی عمر کی عورت ہے، کسی بھی عمر کا کوئی بزرگ ہے، بھائی ہے، وہ جب بھی سیکھنا چاہے ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ ہم ان کو پڑھائیں گے بھی، سمجھائیں گے بھی، اور انشاءاللہ ان کا استقبال بھی کریں گے۔ تو تیسری بیٹی ہماری جس کا نازلہ قرآن مکمل ہوا ہے وہ آمنہ صفدر ہے۔ باقی شگفتہ اوپر ہوں گی، ڈاکٹر ریاست صاحب کی اہلیہ عبداللہ کی والدہ، ان سے گزارش ہے کہ میں طبع کے ساتھ مل کر ماں جی رضیہ کو، ماں جی مسرت کو اور آمنہ صفدر کو ایک ایک چادر دے دیں، اور اس کے بعد سدرہ طارق اور نور فاطمہ بنت احسان الہی، ان کو بھی ایک ایک چادر دی جائے۔ میں دوبارہ نام دے دیتا ہوں۔